قصی نے سارے قریش کو جو ادھر ادھر منتشر تھے سب کو مکہ میں جمع کر دیا اور بنو خزاعہ قبیلے کے ہاتھ میں جو خانہ کعبہ کی تولیت تھی اس کو حاصل کر لیا۔ اب دوبارہ حاصل کرنے کے بعد اب تک مکہ مکرمہ میں یا خانہ کعبہ کی خدمت اور حرم میں جو معاملات چلتے تھے وہ یوں ہی چلتے تھے، جو ذمہ دار ہے اس نے جو دیکھ لیا وہ کر لیا، لیکن قصی نے باضابطہ ڈپارٹمنٹ بنائے، شعبے بنائے، حکومت کا اسٹیبلشمنٹ جس کا طرح ہوتا ہے پورا انہوں نے بنایا، انہوں نے ذمہ داریاں بانٹیں، سقایا، رفادہ، سدانہ، یہ سب نام رکھے گئے ہیں، یعنی انہوں نے شعبے ایسے بانٹ دیے، ڈپارٹمنٹ تبدیل کر دیے گئے کہ یعنی کئی قبیلوں کو جمع کیا مکہ میں اور کہا جب کبھی کہیں جانے کی ذمہ داری ہوگی، جھنڈا اٹھانے کی ذمہ داری وہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہوتی تھی، وہ ایک قبیلے کو سونپ دیا، اور ہر سال جو حاجی آتے ہیں مینا میں ان کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا، اس کو سقایا کہا جاتا تھا، وہ ایک قبیلے کی ذمہ داری دے دی گئی، سقایا، یہ ڈپارٹمنٹ پوری منسٹری ہو گئی۔ اور اس کے بعد رفادہ، یہ ایک ذمہ داری ہے، جو حاجی آیا کرتے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی، کہیں دور دراز سے سفر سے آئے ہوتے ان کی مالی مدد کی ضرورت ہوتی، وہ ایک خاندان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ یہ رفادہ ایک منسٹری کا نام ہے، وہ اس منسٹری کے ذمہ دار ایک قبیلے کو بنایا۔ پھر اس کے بعد سدانہ، خانہ کعبہ کی حفاظت، اس کے غلاف کو تبدیل کرنا، اس کی چابی کی ذمہ داری، اس کو کھولنا بند کرنا، اس کی صفائی کرنا، وہ بھی ایک قبیلے کے ذمے میں دے دیا، وہ باضابطہ ایک منسٹری بنائی گئی، ایک وزارت تھی، اور اس کے علاوہ تقریباً انہوں نے 26 منسٹریاں بنائی تھیں، شعبے بنائے تھے۔ کون؟ حضرت قصی۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے اس طرح شعبے جات کو تقسیم کر کے، جیسے ایک جمہوری نظام ہوتا ہے، ایک ڈیموکریسی نظام ہوتا ہے، اس طرح سے آپ نے بنایا، اور حضرت قصی کی یہ مہارت تھی کہ پورے عرب میں آپ کا بلکہ ہر جگہ آپ کا چرچا ہونے لگا، اور حضرت قصی نے اس چیز کو اتنے اونچے لیول تک لے جا کر وہاں مکہ مکرمہ کو پوری دنیا میں متعارف کیا کہ لوگ یہاں کی خدمتیں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، ہر قبیلے کو الگ ذمہ داریاں تھیں، یہ تاریخ ہے۔ اس کے بعد قصی جلدی ہی انتقال کر گئے، حالانکہ ان کو زیادہ وقت نہیں ملا، ان کا زیادہ وقت نہیں تھا، ان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد ان کے گھر جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہ 2 بیٹے تھے، ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف۔ قصی نے اپنی ساری ذمہ داریاں، اپنی جانشینی عبد مناف کو دے دیا۔ عبد مناف یہ بہت ہی پاکیزہ اخلاق کے انسان تھے اور لوگوں میں بہت ہی معزز تھے، مکرم تھے۔ عبد مناف کے ذمے میں جو کام آئے تھے وہ جس طرح ان کے باپ قصی نے بانٹے تھے۔ اس کے بعد عبد مناف کے بیٹے پیدا ہوئے جو عرب قبیلوں میں نہیں، قریش خاندان میں سب سے افضل انسان سمجھے جاتے تھے، وہ حضرت ہاشم ہیں۔ ہاشم، ان کا لقب ہاشم اس لیے تھا کہ یہ اتنے فیاض تھے، اتنے سخی تھے کہ اپنا مال کا اکثر حصہ پورا حاجیوں کو کھلانے میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک بار عرب میں